میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم باپ پارٹی کے تمام دوست جو بھی ادھر تھے یا ادھر تھے میرے لیے برابر ہیں انشاءاللہ. میرا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہم نے جس دن سے چینج لایا ہے اس میں ہمارا یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو اکٹھا کریں لیکن نہیں کر سکے. میں ابھی بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ٹچ میں رہوں گا اور کوشش کروں گا رابطہ کر کے کہ ایک ہو جائیں اور باپ پارٹی اور تمام جو اتحادی پہلے ایک تھے ابھی بھی ایک ہو جائیں انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ چیزیں بہتر ہمیں اکٹھے ہو کے صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں. ہمارا کام یہاں پہ آپس میں لڑنے کا نہیں ہے. ٹائم بہت کم ہے. اس ٹائم میں اگر ہم ان چیزوں کو لے کے رہیں گے میرے خیال میں ہم لوگوں کے توقعات پہ پورے نہیں اتریں گے اور لوگوں کے کام نہیں کریں گے. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو ذمہ داری دی, آپ لوگ اس میں کہاں تک آپ نے کامیابی حاصل کیا. میں پھر بھی اپنے ان دوستوں سے جو انہوں نے تحریک لایا تھا میں پھر بھی انشاءاللہ ان سے رابطہ کروں گا. اور میرے دل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم ساتھ ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم عوام کی خدمت کریں اور صوبے کی خدمت کریں, ملک کی خدمت کریں. تو اس موقع پہ میں اپوزیشن کے تمام جس میں بی پی مینگل کے سردار اختر مینگل صاحب ہیں اس کے لیڈر, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جمعیت علماء اسلام کا اس کا بھی مولانا واسع کا, فضل الرحمان صاحب کا, غفور حیدری صاحب کا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور محمود خان کے پارٹی کا بھی پی کے میپ کے نصر اللہ زہرے کا ان کا کہ وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے انہوں نے غیر جانبدار رہے اور اس حالات میں انہوں نے اس موقع کا اور ثناء اللہ زہری پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب کا کہ انہوں نے تعاون کیا تھا. میں ان کا مشکور ہوں زرداری صاحب کا اور ثناء اللہ زہری صاحب کا کہ انہوں نے کیا. اور خاص طور پہلے میں تو اپوزیشن کا کہ انہوں نے غیر جانبدار رہ کر اس حالات میں ہمیں سپورٹ کیا. میں ان کا مشکور ہوں. اور ساتھ ساتھ وہ جماعتیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس تحریک میں, پہلے بھی انہوں نے کیا تھا, ابھی کیا ہے. یہاں پہ پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کے سب سے پہلے تو باپ پارٹی کے تمام ممبران جو انہوں نے مجھے ساتھ دیا میں ان کا مشکور ہوں. جنہوں نے نہیں دیا وہ بھی ہم سے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک ہی ہوں گے. اور آگے بھی اگر مجھ سے کوئی وہ ہے تو بتا دیں. اگر پارٹی کا انشاءاللہ ہم ایک کر کے رہیں گے. اور پی ٹی آئی کے عمران خان کا اور لیڈر کا, اور یہاں پہ پارلیمانی لیڈر ابھی بنے ہیں حسیب اللہ مری صاحب, اور پی ٹی آئی کے دوستوں کا میں ان کا مشکور ہوں. ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس کا کے دوستوں کا میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے ساتھ دیا اور آخر تک ساتھ چلتے رہے اور مختلف پریشر برداشت کرتے رہے. میں ان کا بھی مشکور ہوں. بی ایم پی عوامی کا اسد بلوچ صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں کہ اسے ہر وقت تعاون بھی کرتا ہے اور ہر وقت ساتھ رہتا ہے اور گائیڈلائنس بھی دیتا ہے. کئی جگہوں پہ ہمیں ضرورت پڑتا ہے تو اس کے ایم پی کا زمرہ خان کا اور ان کے جو ملک نعیم صاحب ہیں, جے ڈبلیو پی کے بحرام بھوٹی صاحب ہیں, میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور ساتھ ساتھ کون رہ گئے پی ٹی آئی کے سارے ہو گئے اور کوئی پارٹی تو نہیں رہے گی. تو جن پارٹیوں نے باقی اگر رہ بھی گیا ان کا میں مشکور ہوں کہ پی این پی کا بھی احسان شاہ کا وہ بھی انہوں نے ساتھ دیا, میں اس کا بھی مشکور ہوں. بہرحال یہ چیزیں ہیں, سیاست کا حصہ ہے, آتے ہیں اور اسی سے یہ حسن بھی سیاست یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ تحریکیں آتے ہیں, اس میں ہمیں ایکٹیو بھی کیا جاتا ہے. اپنے دوستوں سے اگر دور ہو جاتے ہیں, عوام سے دور ہو جاتے ہیں, دوبارہ ہم جڑ جاتے ہیں. میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع میں مجھے زیادہ وہ کیا اور ایکٹیو کیا اور میں اپنے لوگوں کے لیے کام بھی جو کرنا تھا کر لیا. وہ کہ یہ چیزیں ادھر تو بلوچستان میں کامن ہو گئے, تحریکیں آنا اور ہر وقت آتے رہتے ہیں.
تو اس سے ابھی اندرونی طور پر بھی یہ ہے کہ مضبوط ہو گئے ہیں کہ تحریکوں کا مقابلہ کریں. اور لیکن میں افسوس اس بات کا تھا کہ تحریک تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹائمنگ بہت غلط تھا. یہ ٹائمنگ اس لیے غلط تھا کہ ابھی بجٹ سیشن ہونے والا ہے، پھر بجٹ کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. لوکل باڈیز الیکشن ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوں، کیونکہ بجٹ ادھر ہے اور ساتھ ساتھ لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ مشکلات بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ انہی سے ہم لوگوں سے الیکشن کے کیمپین الیکشن میں بھی ان سے کام لیں گے اپنے ملازمین کو. یہاں پہ بجٹ دو چیزیں ایک ساتھ چل رہے تھے، ہمارے لیے بھی مشکلات تھے، لیکن پھر بھی ہماری بات نہیں سنا. لیکن ہم نے فل تیاری کیا ہوا تھا کہ ہم الیکشن لوکل باڈیز الیکشن کریں گے اور اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن صرف ٹائمنگ کا ہمیں مسئلہ تھا. تو اچانک یہ بھی ایک نیا تحریک آیا، مشکلات میں ہمارے اضافہ ہوا کہ ادھر ہم بجٹ پہ زیادہ فوکس کریں، توجہ دیں. یہاں تحریک کے معاملات ہیں، ادھر الیکشن ہے، لوکل باڈیز ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بخوبی انجام دیا اور اس میں مدد کی. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس میں ہمیں کامیابی دی ہے، اور میڈیا جس طرح انہوں نے اس تحریک میں غیر جانبدار رہے اور چیزوں کو دیکھا اور ساتھ دیا کہ حقیقت کیا ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے لایا. تو ایک اور چیز جہاں پہ میں تو میڈیا میں کہتا ہوں کہ میں وہ بات نہیں کروں جو کسی کو برا لگے. کبھی میڈیا میں نہیں آتا ہوں، پھر آپ لوگ پوچھتے ہو کہ اس نے یہ بیان دیا، اس نے وہ بیان دیا. میں کسی کے بیان کی جواب دینا نہیں چاہتا، کیونکہ میں اس کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دیا ہے، ہم آئیں اور اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اسی لیے میڈیا سے کافی دوری کا مقصد یہی تھا کہ میں ان چیزوں سے کیونکہ میں کسی کا بیانوں کا جواب نہیں دوں، اور اسے پھر اچھا نہیں، میں کرٹیسائز پہ وہ نہیں کرتا ہوں کہ میں وہ کروں، کسی کی خلاف بات کروں یا چیزیں کروں. بہرحال اللہ جس کو موقع دے وہ ڈیلیور کرے، اس کا حق بنتا ہے. اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. آج کے اعتماد لوگوں کا اٹھ گیا ہے، ایم پی ایس کا اعتماد اٹھ گیا، لیکن آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں دم توڑ گئے اور ثابت ہو گیا کہ جو تحریک پیش کیا اس کا جو ٹیبل کرنے کا بھی 13 بندوں کا وہ جو پورا نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور میں اس کا مشکور ہوں. اور ہم انشاءاللہ پہلے بھی کام کر رہے تھے اور مزید انشاءاللہ کام کریں گے عوام کے لیے، عوام لوگوں کی بہتری کے لیے، بھلا کی صوبے کی ترقی کے لیے. جہاں بھی ہو سکے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہی چیزیں ہماری مقصد ہے. باقی یہ جو چیزیں درمیان میں آتے ہیں وہ بھی لائف کا حصہ ہے، سیاست کا حصہ ہے، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کو ہم اتنا اس پہ ذہن پہ نہیں بٹائیں گے کہ یہ چیز سیٹ ہے، یہ جو سیٹ ہے یہ کسی کا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. جب تک ہے اللہ تعالیٰ اچھا کام لے، جب تک نہیں ہے تو نہیں ہے تو چلا جاتا ہے، جا رہے تو مل جائیں گے. بہرحال انہی الفاظوں کے ساتھ کہ میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے کہا کچھ ہمارے دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کروں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اس میں رول پلے کی. جی دیکھیں، ہم نے جمعیت اسلام کو اور پی ایم پی مینگل کو شروع دن سے ہم نے کہا کہ آپ گورنمنٹ میں شامل ہو، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی گورنمنٹ میں اندیا نہیں دیا کہ وہ شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. سر، جام جمال خان نے اور سردار جمال نے آپ کی حکومت پر کرپشن اور آنے والا بجٹ چنار روڈ کے تھڑوں پر کمیشن کے ذریعے دینے کا الزام عائد کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی تو میں چاہتا نہیں کہ کسی کے بارے میں بات کروں. ان کی وہ ہمارے محترم ہیں، بڑے ہیں، وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہمارا کام ہے جو ذمہ داری ہے عوام کی خدمت کرنا وہ ہم کر رہے ہیں. اگر وہ ایک منٹ گروپ نے کہا ہے کہ آپ صبح سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں، ایسے میں صبح تو حکومت کیسی چلے گی؟ دیکھیے ابھی اگر یہ ہوتا اس طرح کا ہوتا کیا یہ سارے ایم پی ایز جو عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہ اس بندے کو دیں گے جو سارے دن سوتا رہے؟ اگر کوئی سوتے ہوئے بھی کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ تو ہے، کوئی کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ سونے والی کہانی ہے یا کرپشن والی ہے، الزامات ہے. آپ میڈیا ہے، آپ
لوگوں کے آنکھ ہیں, آپ ان کے کان ہیں, آپ سب چیزیں دکھا سکتے ہیں, آپ کے سامنے چیزیں ہیں, آپ دکھا دیں کہ اس طرح کا کوئی ایسا کوئی چیز سامنے آیا ہے کہ اس طرح کا ہوا. ہاں لیکن گورنمنٹ ہے 19-20 تو ہوتا رہتا ہے, لیکن انشاءاللہ ہماری طرف سے کہیں پہ بھی کوئی کوتاہی نہیں, اور کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے میں نے کسی بھی پرسنلٹی یا کسی انڈیویجول کے اگینسٹ بیان دیا. یہ میرا شیوا نہیں ہے, نہ میں ان چیزوں پہ جاتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دیا اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کہوں گا کہ پرانوں نے نہیں کیا میں کروں گا. انہوں نے کیا نہیں کیا, ان کا ضمیر ہے. ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ کام کرے, اگر اس نے نہیں کیا ہے کیا کمی بیشیاں تھے. میرا کام یہ ہے کہ میں نے جو مجھے ٹائم ملا میں اس ٹائم کو کس طرح عوام کے لیے استعمال کروں گا. نوٹس جاری کیے جنہوں نے تحریک انصاف پر دستخط کیے, آج آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے, تو کیا وہ کاروائی روک دی جائے گی یا واقعی کاروائی آگے بڑھے گی؟ بالکل ہم نے بھی کیا, لیکن میجورٹی ہم نے وہ کیا, پھر شو کیا, پھر ادھر گئے. اس میں یہ ہے کہ اگر ہماری پارٹی کا کوئی ممبر ڈسکوالیفائی ہو بھی جائے, میرے خیال میں ہماری سب کی ناکامی ہے. میں اپنی پارٹی اپنا ناکامی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کمال نہیں کیا اپنے ممبر کو وہ کیا, کیونکہ باپ ایک مجموعے کا نام ہے, ایک گروپ جو عوامی طاقت سے یہاں پہ آئے ہیں, تو اگر اس میں ایک کو بھی تکلیف ہوتا ہے سمجھے پھر ہمیں ہوگا. لیکن انہوں نے پہل کر دیا تھا, لیکن ہم نے وہ صرف قانونی چارجوئی کے لیے کہ میجارٹی ہمارے پاس ہے. پارلیمانی گروپ جو 63A جو آئین کا وہ ہے, اس میں یہ ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں پارلیمانی گروپ کو اختیار حاصل ہے کہ جہاں میجارٹی ہے میجارٹی کا فیصلے کو اہمیت دیا جاتا ہے. اگر میجارٹی ادھر 17 بندے تھے وہاں پہ 7 بندے تھے, تو میرے خیال میجارٹی ہمارے پاس تھا, تو ہمارا حق بنتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے. لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں لیٹر لکھا, تو ہم نے اس کی جواب میں لیٹر لکھا. لیکن لیٹر لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے استحقاق مجروح کرنا ہے, کسی کے خلاف کارروائی کرنا ہے چیزیں. باقی یہ کہ ذاتیات کسی کے نہ کرنا ہے, اور نہ ہم کسی کے ڈسکوالیفیکیشن کے حق میں ہیں, اور نہ کریں. جی آپ ایک منٹ دڑوں میں تقسیم ہے. منظور بھائی بھی موجود ہے یہاں پہ, کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کب تک ہو سکیں گے, کیونکہ 2 دڑوں میں اس طرح BJP تقسیم ہے تاکہ BJP کو جوڑا جا سکے؟ دیکھیے ہر پارٹی میں دڑیں ہیں, یہ جمہوریت کا حصہ ہے, ایک دوسرے کے موقف ہر ایک کا اپنا موقف ہے, اور لیکن انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑیں گے, اور میں خود اس میں پہل کروں گا. کہیں پہ کمی بیشی ہے میں خود ان سے رابطہ کروں گا, اور انشاءاللہ اسی ہفتے 10 دن میں پارٹی الیکشن کروائیں گے. لاسٹ کویسچن